اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں 1 جنوری 2024 کو 75 سال پورے کر چکا ہوں، 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، تو وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور جب تک جسم میں جان ہے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرا آج کا موضوع ہے علی امین گنڈا پور کی ایک انتہائی گھٹیا قسم کی پریس کانفرنس، جس میں وہ کے گورنر کو دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی وہ وفاق کو دھمکیاں دیتا ہے۔ ایک گلی کا گنڈا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی گری ہوئی زبان ہے اس کی۔ جو گلی کا گنڈا ہوتا ہے نا، اس کی زبان میں بھی کچھ اخلاق ہوتا ہے، کچھ تہذیب ہوتی ہے، لیکن یہ اس گلی کے گنڈے سے بھی گرا ہوا گنڈا ہے، اور بزدل اتنا ہے کہ پولیس کو دیکھ کے اسلام آباد میں یہ گاڑی چھوڑ کے دوڑ لگا دی تھی اس نے بنی گالا کی طرف۔ تو جب اس کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی، یہ کے کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہمیشہ سے زانی، شرابی، جواری، سمگلر یہ مسلط کیے ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ کے صوبے میں 99% جہالت ہے، جاہل لوگ ہیں۔ اگر جاہل نہ ہوتے تو جنگ تھی امریکہ اور روس کی، تو اس میں 20,000 یہ فوت ہوئے، شہید نہیں، فوت ہوئے تھے یہ کے پٹھان۔ شہادت اس کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑی جائے، وہ شہادت ہوتی ہے۔ جو امریکہ اور روس کی جنگ میں کود پڑے، ضیاء الحق نے تو پیسے ڈالر وصول کیے ہوئے تھے، تو ان کو آگے کر دیا کہ جاؤ بھائی، یہ جہاد ہے، جہاد، اور یہ بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے اس میں کود پڑے۔ یہ شہادت نہیں ہے، یہ خودکشی کا کہہ لیں یا ویسے ہی موت کہہ لیں، شہادت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ افواج پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جہنم میں واصل ہوتے ہیں، کیونکہ افواج پاکستان تو اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی جہنم میں ہی جاتے ہیں، کوئی شہید نہیں ہوتے ہیں۔ شہادت ان کو ملتی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اپنے وطن کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہو، جیسے یہ فلسطینی لڑ رہے ہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں، یا کشمیری لڑ رہے ہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں، یا ہمارے پاک فوج کے جوان لڑ رہے ہیں انڈیا کے خلاف اس وطن کے دفاع کے لیے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، اس میں چل گیا۔ بعد میں آیا الیکٹرانک میڈیا، وہ آپ کو پتہ ہے پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک بڑا سا لکھا ہوا پکڑا دیتے ہیں کاغذ کے، یہی پڑھنا ہے، یہی بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس کو دیکھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتے، تو میں پھر معذرت کر لیتا۔ تو اب اس کے بعد پھر اللہ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔
یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا چینل ہے، اب تو 26 کروڑ سے بھی اوپر ہو گئی آبادی۔ تو اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حق سچ دیکھا جاتا ہے ان سب کی آواز ہوں، ان سب کے لیے میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اتنی سی خبر ہوگی تو اتنا ہی بتاؤں گا، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جو سچ ہوگا وہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال ہو گئے ہیں، جھوٹ بول کے آخرت خراب کرنے کا فائدہ۔ تو اب سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ ہاں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ کیسے ثواب ملے گا؟ کہ اس کی انکم کا 50% دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو کس طریقے سے ان کو پیسے دے کے فقیر نہیں بنایا جاتا ہے، ان کو کسی گھر میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اس کی بیٹیوں کو اور اس کو گھر کے اندر ہی مشینوں کا سیٹ اپ لگا کے دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیملی ممبر ہے، اس کا روزگار نہیں ہے، تو اس کو کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کو ٹھیا لگا دیا، کسی کو کوکا بنا دیا، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام کروا دیتا ہوں، اللہ اس میں پھر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اس میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ کس طریقے سے میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں خود بھی، اور اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، مامے سے، چاچے سے، تائے سے، خالو سے، خالہ سے، جو بھی جس کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، اس سے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، اور جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنی انکم بڑھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور اس کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو کوشش ہوگی میری آج کی ویڈیوز کم سے کم وقت میں کمپلیٹ کی جائے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ کل ایک پریس کانفرنس کی علی امین گنڈا پور نے گورنر KPK کے خلاف۔ گورنر نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ اگر آپ لوگوں نے بجلی کے کچھ بقایا جات ہیں، اچھا یہ دیکھیں، اب پوچھا جائے کہ بھائی KPK ملکیت کیسے بن گئی؟ کہ وہ تو جو بجلی کا پلانٹ ہے وہ تو وفاق نے لگایا ہوا ہے، بھلا KPK میں لگا ہوا ہے نا، KPK کسی کے باپ کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں، یہ چاروں صوبے وفاق کے انڈر میں آتے ہیں، اور چاروں اکائیاں مل کے ایک ملک بنتا ہے جس کا نام پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ویسے تو نام کا ہی اسلامی ہے، کبھی اس میں کوئی اسلامی کام ہوا نہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں، اس میں بہت سارے دھمکیاں دینے وفاق، کبھی یہ وفاق کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے علی امین گنڈا پور۔ اچھا اس کی حیثیت ایک گلی کے گنڈے سے زیادہ نہیں ہے، اس کی اوقات بھی یہی ہے، یہ تو پاکستان کا شہری بھی نہیں ہے، اس کا باپ افغانستان سے آیا تھا، یہاں آ کے وہ پیسے دے کے شناختی کارڈ بنوا لیے، اور یہیں پہ جائیدادیں خرید لی، اور یہیں پہ ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ گیا، اور ہمیں ہی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ افغانستان کا شہری ہے، پاکستان کا شہری بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، ہاں آج اگر تحقیق کی جائے نا تو اس کا سارا کچا چٹھا پیچھے سے نکل سکتا ہے کہ یہ پاکستان کا شہری ہی نہیں ہے، یہ افغانستان کا شہری ہے۔ کبھی تو وفاق کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، کبھی تو ایسی غلیظ گندی زبان اس کی، یقین جانیے جو اپنے اصل باپ کی اولاد ہوتی ہے نا، جس کے خون میں اصل باپ کا خون ہوتا ہے، جس کے جسم میں، وہ تہذیب اخلاق یہ نہیں چھوڑے گا کبھی بھی۔ اچھا خون خود بول کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں اچھا خون ہوں، اسی طرح جو گندا غلیظ خون ہوتا ہے نا، وہ بھی خود بول کے کہتا ہے دیکھو میں غلیظ اور گندا خون ہوں۔ یہ جب پہلی مرتبہ KPK میں حکومت آئی تھی نا PTI کی، تو اس غلیظ آدمی نے کیا کیا تھا، ایک 16 سال کی غریب بچی کو ننگا کر کے گلیوں میں گھمایا تھا۔
وہ کیس بھی دب گیا. وہاں پہ جو جج ہے نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، وہ بھی سارے کے سارے افغانی شہری ہیں جو کہ جعلی یہ بنوا کے نا تو جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس میں 99% افغانی کے پی کے پولیس میں موجود ہیں. ابھی اگر تحقیق کی جائے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں جوابداری اٹھاتا ہوں کہ اس میں 99% افغانی نکلیں گے. یہ پیسے لے کے، یہ جو پہلے، اس سے پہلے یہ جو نادرا کا چیئرمین تھا نا، وہ خود ایک بہت بڑا، عمران نیازی نے لگایا تھا، کرپٹ ترین آدمی تھا. اس کو چھوڑ دیا گیا، بس صرف اس سے استعفیٰ لیا گیا، بس وہ ملک سے ہی بھاگ گیا. نہیں ہونا چاہیے ایسے. جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اسی طرح یہ جو جج کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی تک ثاقب ناصور کو کتنی سزا ملی؟ کسی نے پوچھا اس سے ڈیم کا پیسہ کہاں گیا ہے؟ وہ جو ڈیم فنڈ لیے تھے وہ کہاں گیا ہے؟ نہیں پوچھا. کیا یہ مخلوق آسمان سے اتری ہے؟ اگر جج کا احتساب ہو سکتا ہے، آرمی چیف کا احتساب ہو سکتا، مشرف کا نہیں ہوا تھا؟ مشرف پہ کو سزائے موت نہیں ہوئی تھی؟ لیکن بدقسمتی دیکھے کہ جس جج نے اس کو سزائے موت دی، اسی کو ہی سزائے موت دے دی گئی. اس کا پتہ چلا جی کہ اگلے دن جج ہی فوت ہو گیا. اسی طرح جس نے یہ پریس کانفرنس کی کہ مجھ سے زبردستی فیصلہ لیا گیا یہ اس کا نواز شریف کے خلاف، وہ اگلے دن جج ہی فوت ہو گیا. کیسے فوت ہو جاتے ہیں؟ یہ عمران نیازی نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ان کو ایسا زہر دیا جاتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، اور سلو پوائزن اس کو کہتے ہیں، اور اس میں دل کا دورہ پڑتا ہے. ایسے بندہ نہیں مرتا، دل کے دورے سے مرتا ہے. شو یہی ہوتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے لیکن اس کو زہر دیا جاتا ہے. تو پہلے میں بھی کہتا ہوں، میں اس کے خلاف تھا. سب کے جتنے بھی 76 سالہ تاریخ میں آرمی چیف آئے ہیں، سب کے سب جو ہے نا امریکی ایجنٹ تھے. سب کے سب ملک کے وفادار نہیں تھے، عالمی طاقتوں کے وفادار تھے. تو وہ دیکھیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد امریکہ میں ہی رہ رہے ہیں. ایک بندہ صرف پاکستان میں رہ رہا ہے، مرزا اسلم بیگ. باقی سب بھاگے ہوئے امریکہ میں رہ رہے ہیں. وہ پاکستان میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو اب موجودہ اللہ نے دیا ہمیں، اللہ کا کروڑ ہا بار شکر ہے کہ یہ مڈل کلاس سے ہے. اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. اس کے والد صاحب میرے دوست تھے، ان کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں. انہوں نے مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، اس اسکول کے پرنسپل تھے، مڈل کلاس سے تھے. مسجد میں امامت بھی کرواتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. اسی میں ہی حافظ صاحب نے بھی قرآن پاک حفظ کیا تھا، اسی مسجد میں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ فاطمہ کی اولاد ہے. یہ علی کا شعر ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کی اولاد. علی کے 24 بیٹے ہیں، سارے کے سارے سید نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت سلطان باؤ چوٹی کے ولی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، عوان ہوں. سید کیوں نہیں ہوں؟ کہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں ہوں. اگر میں فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوتا تو پھر میں سید ہوتا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کی جو اولاد ہوگی وہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی. جو فاطمہ کی جو اولاد ہوگی وہ میری اولاد ہوگی. اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ پاک کو گالی دی. جس نے اللہ پاک کو گالی دی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور اسی لیے میں یوتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، قوم یوتھڑ کو، کہ یہ آرمی چیف جو ہے نا یہ سید ہے، فاطمہ کی اولاد ہے. اور اس کے خلاف اگر کتے کی طرح بھونکو گے تو اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ گے. ویسے تو یہ پہلے سے بھی اسلام سے خارج ہی ہیں. اس میں 99% تو قادیانی ہیں جن کا پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. اس کے لیے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو اور مولانا مودودی کو. مولانا مودودی میرے دوست تھے،
میرے جاننے والے تھے، بہت اچھے انسان، نفیس انسان تھے۔ یہ مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں کیسی اولاد اس کی نکل آئی ہے کہ اس کو اللہ نے شعور دیا ہی نہیں، اس کو اللہ نے شعور سے فارغ رکھا ہوا ہے۔ او بھائی، پنجاب کے پیچھے تو لگ گیا ہے، پنجاب میں کب تجھے مینڈیٹ ملا ہے؟ پنجاب میں تو کبھی تیرا ایک بندہ بھی منتخب نہیں ہوا ہے۔ پنجاب کے لوگ تجھے اچھا بندہ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں تجھے عالم سمجھتا ہوں، تیری عزت کرتا ہوں، لیکن پنجاب کے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ صرف دو پارٹیوں کا پنجاب میں ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نون کا ہے یا پھر پی ٹی آئی کا ہے، یا تھوڑا بہت سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا ہے، بس اس کے علاوہ کسی پارٹی کا نہیں ہے۔ اے این پی کی کتنی پرانی پارٹی ہے، اس کا بھی نہیں ہے، کسی پارٹی ایم کیو ایم کا بھی نہیں ہے، کبھی ان کا کوئی بندہ یہاں سے منتخب نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ جا کے پی کے میں تلاش کرو، وہاں پہ جنہوں نے آپ کا ووٹ چرایا ہے، آپ کا مینڈیٹ چرایا، ان کے ساتھ تو آپ مل کے ملک کے خلاف دھمکیاں دے رہے ہو، آرمی کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ او بھائی، آرمی کا تعلق نہیں تھا اس الیکشن میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ابھی بیٹھ جائے مولانا میرے ساتھ، میں پورے کے پورے پروف دوں گا کہ آرمی کا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ الیکشن میں کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ یہ پی ٹی آئی نے اور امریکہ نے الیکشن خریدا ہے، امریکہ نے $1 ارب جاری کیا تھا یہ اس کو الیکشن میں پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے، پھر بھی ہار گئے۔ کیا کہ وہ اللہ اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے 90% انہوں نے تباہ کروایا دیا تھا، 10% رہتا تھا، دوبارہ اس کو لا کے وہ 10% بھی تباہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یورپ ہو گیا، یہ مل کے سب ان کا مقصد کیا ہے کہ سی پیک کو روکنا، چائنا کو روکنا، لیکن چائنا اب وہ طاقت بن چکا ہے نا جس کو ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ چائنا کے ساتھ ہی مل کے پاکستان بھی ایک عظیم طاقت بنے گا، اور یہاں پہ سی پیک کے تحت فیکٹریاں، کارخانوں کا ایک جال بچھنے جا رہا ہے۔ یہاں سے ٹرینیں چلا کریں گی انگلینڈ تک، پورے یورپ کو اٹیچ کریں گی، یورپ کی ٹرینیں یہاں آیا کریں گی۔ اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے بھی زکوٰۃ لینے والا، صدقہ لینے والا بندہ نہیں ملے گا۔ باقی یہ دیکھیں کہ یہ گنڈا پور جو ہے نا، یہ کبھی وفاق کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی صوبے کو دھمکیاں دیتا ہے، ایسے نظام نہیں چلتا ہے۔ میری اپیل ہے کہ وہاں پہ فوری طور پہ گورنر راج لگایا جائے، آرمی تک کی کو دھمکیاں دیتا ہے، یہ تو حال ہے اس کا۔ اور رات کو چھپ چھپا کے اندھیرے میں جا کے ان سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور دن کو یوتھیوں کو یوتھڑ، یہ قوم یوتھڑ ہے ہی بیوقوف، اس سے ان کو دکھانے کے لیے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آرمی کو بھی دھمکیاں دے سکتے ہیں، نہیں ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا ہے، آرمی کے خلاف یہ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بس وہ 9 مئی کو ہو گیا، ان کو لاشیں چاہیے تھی، وہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 پڑھ لیں، اس میں حکیم سعید نے 40 سال پہلے جب عمران نیازی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ابھی دور دور تک اس کا سیاست میں کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، نہ اس کا کرکٹ میں کوئی تعلق واسطہ، اس وقت حکیم سعید نے اپنے کتاب میں لکھا تھا کہ ایک پاکستانی لڑکے عمران احمد خان نیازی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر لیا ہے، اور اسی کو یہ اب اور مشہور کریں گے، اس کے بعد اس کو کرکٹ ٹیم میں لائیں گے، اسی کی کپتانی، کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں گے، اسی کی کپتانی میں ورلڈ کپ جتوائیں گے، اور اسی کو پھر ایک کھرب پتی یہودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، اس کو بڑا سا گھر بھی لے کے دیں گے، پھر اس کو ایک سیاسی پارٹی بنا کے دیں گے، اس کو مشہور کرنے کے لیے کھربوں ڈالر لگائیں گے، جس کا یہ میڈیا بھی خریدا جائے گا، یہ نام نہاد مردود صحافی بھی خریدے جائیں گے، اور ان کے تھرو ہی اس پارٹی کو مشہور کروایا جائے گا۔ پھر جیسے بھی چاہے دھاندلی کے ذریعے ہوا ہو جائے، آرمی کے چیف کو خریدا گیا، جس طریقے سے بھی ہوا، 2018 میں اس کو جتوایا یہودیوں نے،
اسی کے تھرو پھر ملک تباہ کروایا یہودیوں نے. ہمارا ورلڈ بینک ہمارے پاس نہیں ہے، وہ عمران نیازی نے آئی ایم ایف کو دے دیا. کشمیر انڈیا کو دے دیا. اور بعد میں کیا کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے دیا. بھائی باجوہ کا کیا تعلق تھا؟ وہ تو آرمی چیف تھا. اختیارات تو سب آپ کے پاس تھے. آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ بھائی میرے پاس اختیار؟ اس وقت تو آپ کی تمام بیان موجود ہیں کہ میں اور آرمی چیف ایک پیج پہ ہیں. آرمی چیف میری بات سنتے ہیں، میری واقعی سنتے تھے. دیکھیں یہ موجودہ سید آصم منیر صاحب اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. انہوں نے جب کرپشن دیکھی تو انہوں نے جا کے، ان کو بھی بڑا یقین تھا عمران نیازی کو کہ وہ ایماندار بندہ ہے، اس کو نہیں پتہ ہے یہ اس کی بیوی کر رہی ہے، پنکی پھرنی کر رہی ہے، فراگوگی کر رہی ہے یا بزدار کر رہا ہے. یہ ثبوت لے کے چلے گئے جی ادھر بنی گالا. جا کے خان صاحب سے ملے، ان کو ثبوت دکھائے. خان صاحب نے ثبوت دیکھ کے نہ تو خاموشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی آپ جائیں میں کچھ کرتا ہوں، بس اتنی بات ہوئی. جب آئی ایس آئی چیف سید آصم منیر صاحب موجودہ آرمی چیف ہیں جو ان کی بات کر رہے ہیں، یہ وہاں سے اٹھ کے آگے فوراً فون لگایا جنرل باجوہ کو کہ مجھے یہ جنرل آئی ایس آئی میں نہیں چاہیے، اس کو فوری طور پہ کھڈے لائن لگاؤ. پھر ان کو باجوہ نے مجبوری میں ہٹا کے تو جی ایچ کیو میں لگا دیا. اگر باجوہ مطلب اس کے ماتحت تھا، اختیارات باجوہ کے ساتھ پاس تھے، تو پھر اس کو کس طریقے سے کیوں اٹھایا گیا؟ پھر عمران کے کہنے پہ اٹھایا گیا تھا نا. موجودہ آرمی چیف کو آئی ایس آئی سے جی ایچ کیو میں لگا دیا گیا تھا. پھر کہتا ہے جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے. جھوٹ بولتا ہے، اختیارات فل تھے اس کے پاس. یہ جا کے ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ کر کے انڈیا سے پیسے لے کے کشمیر انڈیا کو دے دیا، اور آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے تو ورلڈ بینک، اسلامی بینک نہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. اس کے علاوہ $300 ارب میں اس نے ایٹمی اثاثہ جات کا بھی سودا کر دیا تھا. جب یہ خبر آئی ایس آئی کے اچھے برے لوگ، اس وقت جنرل فیض حمید تھا نا، وہ ہمیشہ غلط رپورٹیں دیتا تھا آرمی چیف کو جا کے، کیونکہ آرمی چیف تو چلتا آئی ایس آئی کی رپورٹوں پہ. یہ جنرل ندیم انجم کو اس لیے ایکسٹینشن دی تھی حافظ صاحب نے کہ وہ ایک ایماندار افیسر ہے، کبھی ٹی وی میں نہیں آیا، کبھی اپنی مشہوری نہیں کی. ایک مرتبہ مجبوری میں پریس کانفرنس کرنی پڑی جب یہ خان صاحب نے جھوٹے الزام لگائے تھے، اس وقت وہ اس کو سامنے آنا پڑا تھا، ورنہ وہ نہیں آتا. وہ ایک پروفیشنل لیڈر ہے، پروفیشنل کمانڈ کرنے والا آفیسر ہے آئی ایس آئی کی. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو باقی میری اپیل ہے پاکستان کے عوام سے، اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور ان کرپٹ ججوں کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جائے، ترمیم لائی جائے قانون میں تاکہ گورنمنٹ ان کو سسپینڈ کر سکے. دیکھیں جی ہر ایک محکمے کے، چاہے وہ جرنیل ہے کوئی بھی ہے، اس کو اگر سزا مل سکتی ہے تو یہ جج کو آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں ہے کہ ان کو سزا نہیں مل سکتی ہے. یہ جتنی مرضی کرپشن کر لے، بس استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں تو سب کچھ ہر کیس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے باقر نقوی کو، جو کرپٹ ترین جج ہے اس وقت پاکستان کا، اس کو اس طرح نہیں جانے دیا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے کرپٹ جج اسی طرح ہو گئے ہیں. ثاقب ناصور دیکھ لیں، وہ جسٹس گلزار دیکھ لیں جس مردود نے اس کو پھانسی لگائی تھی ممتاز قادری کو، اور نام لگا دیا تھا بعد میں نواز شریف کا. نواز شریف تو خود ان کے تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا، خود اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو ناحق ہٹا دیا گیا تھا. ہاں، قوم یوتھڑ کو میرا ایک پیغام ہے، ایک چیلنج ہے پوری یوتھڑ قوم کو، کسی کے پاس کرپشن کا، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، کیپٹن صفدر، ان کے خلاف پورے ورلڈ میں حمزہ شہباز شریف، پورے ورلڈ میں نواز شریف سمیت ان کے والد صاحب میاں شریف سمیت کسی کے پاس بھی پوری دنیا سے کوئی ایک بھی کرپشن کا کیس ڈھونڈ کے لے آئیں، 20 لاکھ روپے نٹ کیش انعام ملے گا. یہ میری طرف سے نہیں،
یہ ایک مسلم لیگی بڑے سینئر مسلم لیگی ہیں، ان کی طرف سے مجھے کہا گیا تھا کہ میں اعلان کر دوں، تو میں اعلان کر رہا ہوں۔ اب 1,00,000 روپیہ کسی بھی اچھے وکیل کو یوتھڑ قوم دے اور اس سے تحقیق کروائے، ثبوت نکال کے لے آئے کسی بھی عدالت کا، تو 20,00,000 روپیہ لے لے، 1,00,000 اس کو دے کے 19,00,000 اپنی جیب میں ڈالے۔ قبول کرو نا چیلنج۔ روزانہ میڈیا پہ آ کے کتے کی طرح بھونکتے ہو کہ بھائی یہ چور ہیں چور ہیں، آؤ نا بھائی، ان کی چوری ثابت کرو، ثبوت لے کے آؤ، انعام لو 20,00,000۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، پہلے دروشی پڑھ لیں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب کو، آئی ایس آئی میں جتنے بھی کام کرنے والے افسران ہیں، جوان ہیں، ان کو اور ان کی فیملیوں کی یا اللہ حفاظت فرما، ایف آئی اے کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، چیف الیکشن کمشنر کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، چیف الیکشن کمیشن میں جتنے بھی ایماندار افسران ہیں، ملک کے وفادار افسران ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، نیب کے چیئرمین کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، نیب میں جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور جو یوتھڑ بھرتی ہوئے ہیں نیب میں، یا اللہ ان کو اپنے ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو میرے سمیت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کو ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی عطا فرما، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں، رشتہ کروانے میں، جہیز بنانے میں، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور یا اللہ اس ملک کے وفاداروں کی حفاظت فرما، اور جو ملک کے غدار ہیں، جو کرپٹ جج ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وکیل ہیں، یا یہ جنہوں نے ملک کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس حال میں ملک کو پہنچایا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، یا اللہ ان سب کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، سی پیک کے تحت روس 40,000 کارخانہ لا رہا ہے، اس میں تو غیب سے مدد فرما، چائنا 24,000 کارخانہ لا رہا ہے پاکستان، اس میں تو چائنا کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے قریبی دوست احباب جاننے والے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا بعد میں دعا میں شامل ہوں گے، ان کے سب کے عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو، میرے چچا، میرے بہن، میرا بیٹا محمد رحیم، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کو تئیوں جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔